مقامی حکومت میں نگرانی کا عمل۔ نگرانی سے مراد کسی جاری ترقیاتی اور غیر ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور تجزیہ کرنا جو انتظامیہ کو بہتر فیصلہ سازی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا کہ کیا جاری سرگرمیاں عملی منصوبے کے مطابق چل رہی ہیں اور ان سرگرمیوں کے متوقع نتائج متعلقہ آبادی پر مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں یا نہیں۔ ترقیاتی منصوبے اور نگرانی کا عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ 2019 میں نگرانی کے عمل کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور سیکشن 25 سب سیکشن 1 مقامی حکومت سسٹم میں تحصیل لوکل گورنمنٹ کو اور تحصیل کونسل کو یہ ذمہ داری دیتی ہے کہ ہر ایک تحصیل لوکل کونسل اپنے منتخب ممبران کی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائیں گی، جو کہ ہر ایک ڈیوالٹ آفس کے لیے الگ الگ بنائی جائیں گی، اور ہر اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی نگران کمیٹی اپنے متعلقہ محکمے کی کارکردگی رپورٹ کونسل میں پیش کرے گی۔ اسی طرح ولیج نیبرہڈ کونسل کو مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ سیکشن 29 سب سیکشن 1 اس بات کی ذمہ داری دیتا ہے کہ متعلقہ ولیج نیبرہڈ کونسل کے حدود میں جتنے بھی دفاتر عوام کو خدمات کی فراہمی میں مصروف ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ اپنے کونسل میں پیش کریں گے، جو کہ اگر ضروری ہوا تو اپنے ریکمنڈیشن پر تحصیل لوکل گورنمنٹ کو بھجوائیں گی۔ اس قانون کے تحت ہر شہری کو کسی بھی عوامی ادارے کے پاس موجود معلومات یا ریکارڈ تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ پاکستان کے 1973 کے آئین 18ویں ترمیم دفعہ 19A کے تحت RTI پاکستان کے ہر شہری کا حق بن چکا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے معلومات تک رسائی کے حق کا قانون 2013 منظور کیا ہے، جو کہ دنیا میں دوسرا بہترین قانون ہے۔ اس قانون کے تحت خیبر پختونخوا کے شہری عوامی اداروں بشمول سرکاری محکموں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر محکمے میں نامزد کردہ پبلک انفارمیشن آفیسر PIO معلومات کے حصول کے لیے دی گئی درخواستوں کا جواب دیتے ہیں۔ انفارمیشن کمیشن PIO کی جانب سے شہریوں کی معلومات کی درخواست پر معلومات فراہم نہ کیے جانے کے خلاف انفارمیشن کمیشن کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے۔ عوامی ادارہ معلومات کے حصول کے لیے درخواست موصول ہونے کے 10 دنوں کے اندر جواب دے گا۔ معلومات فراہم نہ ہونے کی صورت میں درخواست دہندہ انفارمیشن کمیشن کے پاس شکایت درج کرائے گا، جو کہ 60 دنوں کے اندر شکایت کے بارے میں فیصلہ دے گا۔ عوامی ادارہ معلومات کے حصول کے لیے درخواست موصول ہونے کے 10 دنوں کے اندر جواب دے گا۔ معلومات فراہم نہ کرنے کی صورت میں درخواست دہندہ انفارمیشن کمیشن کے پاس شکایت درج کرائے گا، جو کہ 60 دنوں کے اندر شکایت کے بارے میں فیصلہ دے گا۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن حکومت مقامی حکومتوں کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے ایک مقامی حکومت کمیشن کا تقرر کرتی ہے، جو سالانہ معائنہ کر کے حکومت کو رپورٹ ارسال کرتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ 2019 سیکشن 54 کے مطابق لوکل گورنمنٹ کمیشن کی تشکیل کچھ اس طرح ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات و دیہی ترقی اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ 2 ارکان اسمبلی، جن میں سے ایک کی نامزدگی وزیر اعلیٰ اور ایک کی قائد حزب اختلاف کرتا ہے۔ 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین ٹیکنوکریٹس بشمول ایک خاتون اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ صوبائی سیکریٹری محکمہ قانون پارلیمانی امور و انسانی حقوق بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ صوبائی سیکریٹری محکمہ بلدیات و دیہی ترقی اس کا ممبر ہوتا ہے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ
لوکل گورنمنٹ کے بجٹ سے متعلق امور کے لیے بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ اگرچہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں فائنانس کا ریپریزنٹیٹیو اس کا ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ترمیمی ایکٹ میں چونکہ بجٹ کی منظوری کا اختیار بھی لوکل گورنمنٹ کمیشن کو دیا گیا ہے، وہ بجٹ جو کونسل میں پاس نہ ہوں وہ پھر لوکل گورنمنٹ کمیشن کو آئیں گی اپروول یعنی منظوری کے لیے، تو اس لیے اس دفعہ اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے فرائض۔ مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ 2019 کے سیکشن 55 کے مطابق مقامی حکومت کمیشن کے فرائض میں مقامی حکومتوں کا سالانہ معائنہ، مالیاتی محاسبہ کرنا، کسی بھی معاملے کی تحقیقات کرنا، مقامی حکومتوں کے مابین تنازعات کا حل، قانون کی خلاف ورزی کی سماعت کرنا اور ضابطہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر چیئرمین یا کسی رکن کو برطرف یا مناسب کارروائی کے لیے وزیر اعلیٰ کو سفارش کرنا شامل ہے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن تمام لوکل گورنمنٹس کا سالانہ معائنہ کرے گی اور اپنی کارکردگی کا سالانہ رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کسی ادارے یعنی تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کر سکتی ہے جو کہ تمام یا چند مخصوص لوکل گورنمنٹس کا سالانہ مالیاتی حساب یعنی آڈٹ کرے گا۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن اپنے طور پر یا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے کسی بھی معاملے میں تحقیقات کر سکتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن مختلف تحصیل لوکل گورنمنٹس کے مابین تنازعات کا حل بھی لوکل گورنمنٹ کمیشن کے فرائض میں شامل ہے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن وزیر اعلیٰ کو اپنے سالانہ رپورٹ میں صوبے کے تمام لوکل گورنمنٹس کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ جمع کرے گی۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن اپنی تحقیقات میں کسی بھی چیئرمین تحصیل لوکل گورنمنٹ یا ممبر کے خلاف اگر امر واقعی ہو قانونی چارہ جوئی یا اس کی ممبرشپ ختم کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کو اپنی فرائض کی انجام دہی میں دیوانی عدالت کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ نگران کمیٹیاں۔ مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ 2019 کے تحت سیکشن 25 تحصیل لوکل گورنمنٹس کو اور سیکشن 29 ولیج نیبرہڈ کونسل کو نگران کمیٹیاں بنانے کا اختیار دیتی ہے۔ مؤثر نگرانی کے لیے قائمہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو کم سے کم 3 افراد پر مشتمل ہوں گی۔ اراکین کمیٹی کا انتخاب کونسل کے ممبران رائے شماری سے کریں گے اور یہ رائے شماری پریزائڈنگ آفیسر یعنی صدر نشین کے زیر نگرانی ہوں گے۔ جب کمیٹی بن جائے تو کمیٹی اپنے لیے چیئرمین پھر خود منتخب کریں گی۔ نگران کمیٹیوں کے فرائض۔ ترقیاتی منصوبہ جات کی نگرانی اور مسائل کی نشاندہی، دفاتر اور سہولیاتی مراکز میں مسائل کی نشاندہی، مقامی کونسل اور چیئرمین کو مسائل کی آگاہی فراہم کرنا۔ نگران کمیٹیاں ترقیاتی منصوبہ جات کی نگرانی کریں گی اور موقع پر جا کر دیکھے گی کہ آیا کام منصوبے کی متعین کردہ معیار کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر کہیں پر کام کے معیار میں کوئی نقص پایا گیا یا منصوبے پر جاری کام میں کوتاہی پائی گئی تو نگران کمیٹی بر وقت مسائل کی نشاندہی کرے گی کہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے، آیا ٹھیکیدار متعین معیار سے سستا یا گھٹیا مٹیریل استعمال کر رہا ہے یا وسائل کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نگران کمیٹی یا قائمہ کمیٹی اپنے متعلقہ دفاتر اور سہولیاتی مراکز کا دورہ کرے گی
ان سے ان کی ذمہ داریوں اور خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بات چیت کر کے مسائل کی نشاندہی کرے گی اور پھر اپنے متعلقہ مقامی کونسل اور چیئرمین کونسل کو اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ نگران کمیٹیوں کے اغراض و مقاصد: موجودہ وسائل کا بہترین استعمال، ورک پلان کے مطابق عمل درآمد، خدمات کی فراہمی میں بہتری، طے شدہ نتائج کا حصول، انتظامیہ یا عوامی ضروریات کا تجزیہ کرنا اور متعلقہ افسران بالا کو مطلوبہ وسائل کی فراہمی کے لیے سفارش کرنا، دفتری کارکردگی میں بہتری۔ نگران کمیٹیاں موجودہ وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنائے گی۔ کمیٹی جا کر اس بات کا جائزہ لے گی کہ متعلقہ دفتر یا ادارے کے پاس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے درکار انسانی وسائل دستیاب ہیں یا نہیں، نیز متعلقہ دفتر یا ادارے کے پاس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے درکار مالی وسائل دستیاب ہیں یا نہیں۔ نگران کمیٹی اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ آیا منصوبے پر عمل درآمد ورک پلان کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ متعلقہ منصوبے کی تکمیل سے خدمات کی فراہمی میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں، اور آیا طے شدہ نتائج کا حصول بھی ممکن ہوگا یا نہیں۔ متعلقہ کمیٹی مذکورہ امور کا مفصل انتظامی اور عوامی ضروریات کا تجزیہ کر کے متعلقہ افسران کو فراہمی کے لیے سفارش کرے گی اور اپنی رپورٹ چیئرمین اور کونسل کو جمع کرائے گی۔ نگران کمیٹیوں کے نگرانی کا طریقہ کار: مختلف دفاتر اور ترقیاتی منصوبہ جات کی کارکردگی سے متعلق عوام کی رائے حاصل کرنا، ترقیاتی پروجیکٹس اور سہولیات کا دورہ تاکہ بنیادی معلومات حاصل ہوں۔ نگران کمیٹی کے ممبران ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے اور تفویض شدہ دفاتر کی کارکردگی اور خدمات کی فراہمی کے حوالے سے متعلق عوام کے پاس جائیں گی اور کمیٹی ممبران بحث مباحثہ اور سوالات کے ذریعے سے عوام کی رائے حاصل کرے گی کہ آیا ان تفویض شدہ دفاتر کی جانب سے ان کو خدمات کی فراہمی ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر خدمات کی فراہمی ہو رہی ہے تو وہ بروقت اور معیاری بھی ہے یا نہیں، عوام کو ان خدمات تک رسائی میں کوئی مشکل تو حائل نہیں۔ اسی طرح نگران کمیٹی ترقیاتی منصوبہ جات اور سہولیات یعنی خدمات کا بھی دورہ کرے گی تاکہ اصل حقیقت کو جان سکے، یعنی جو معلومات عوام سے حاصل کی گئی ہیں وہ کس حد تک درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ دفتر کی کارکردگی کی نگرانی، دستیاب وسائل، انسانی وسائل، ترقی اور پبلک کی مشکلات، معلومات کی بنیاد پر نگرانی رپورٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران کمیٹی دفتر کی کارکردگی کی نگرانی بھی کرے گی اور اس بات کا اندازہ بھی لگائے گی کہ آیا اس دفتر کے خدمات اور سہولیات کے لیے درکار مالی اور انسانی وسائل دستیاب بھی ہیں یا نہیں۔ اگر درکار وسائل دستیاب نہیں ہیں تو پھر عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے نگران کمیٹی اور متعلقہ مقامی کونسل کیا سفارشات مرتب کرے گی کہ عوام کو درکار سہولیات اور خدمات بطریق احسن فوری اور بروقت میسر آ سکے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نگران کمیٹی انہی معلومات کی بنیاد پر اپنی نگرانی رپورٹ چیئرمین اور متعلقہ کونسل میں پیش کرے گی۔ نگرانی کے دوران کرنے اور نہ کرنے والے کام۔ کرنے والے کام: معلومات مانیٹرنگ کے عمل کے طور پر حاصل کریں، بنیادی مسائل کی نشاندہی کریں، خدمات کی فراہمی میں بہتری کو نصب العین بنائیں، اپنا رویہ مہذب اور شائستہ رکھنے کی کوشش کریں۔ نہ کرنے والے کام:
بے جا مداخلت نہ کریں، اپنے طور پر حل تجویز نہ کریں، محکمانہ افسران کو پریشان نہ کریں، مسائل یا رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط نہ کریں، تیاری کے بغیر فیلڈ میں نہ جائیں۔ یعنی معلومات اس بنیاد پر حاصل کریں کہ یہ نگرانی کے عمل کا ایک جز ہے، تاکہ اس کا مقصد کسی کو بے جا تنگ کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا نہ ہو۔ لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی نشاندہی مقصود ہو، تاکہ لوگوں کو خدمات تک رسائی میں آسانی ہو اور خدمات کی فراہمی میں بہتری لانا مقصود ہو۔ نگران کمیٹی پر لازم ہے کہ معلومات اکٹھی کرنے کے عمل کے دوران تمام ٹیم ممبران اپنا رویہ شائستہ اور مہذب رکھیں۔ نہ کرنے والے کام: نگران کمیٹی کے ممبران کو چاہیے کہ بے جا مداخلت نہ کرے اور اپنے طور پر حل تجویز نہ کرے، بلکہ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد مشترکہ طور پر بیٹھ کر کسی مسئلہ پر بحث کرے اور آپس میں صلاح مشورہ کے بعد موزون حل تجویز کرے۔ معلومات اکٹھی کرنے کے عمل کے دوران محکمہ کے افسران کو تنگ نہ کرے، ان کے لیے مسائل اور رکاوٹیں پیدا کرنے سے گریز کرے اور اپنی آراء دوسروں پر مسلط نہ کرے۔ نگران کمیٹی متعلقہ دفتر جانے سے پہلے اس دفتر اور اس کی کارکردگی اور ذمہ داریوں کے حوالے سے خوب تیاری کرے۔ تیاری کے بغیر نگران کمیٹی کسی بھی دفتر یا فیلڈ میں نہ جائے۔ خیبر پختونخوا معلومات تک رسائی کا قانون 2013۔ تعارف: خیبر پختونخوا قانون ساز اسمبلی نے معلومات تک رسائی کا قانون نافذ کر دیا ہے۔ اس قانون کے تحت اب ہر شہری کو صوبے کے کسی بھی سرکاری یا عوامی ادارے سے معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، ماں سوائے چند معلومات کے جن کو استثناء حاصل ہے۔ مقصد: اس قانون کا مقصد سرکاری اور عوامی اداروں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانا، اہلکاروں کو یہ احساس دلوانا کہ شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا آئینی حق حاصل ہے، عوام کو بااختیار کر دیا گیا ہے، اور اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس عمل کے ذریعے عوام کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ جتنے بھی دیے گئے سرکاری امور ہیں ان میں اپنے آپ کو شامل محسوس کریں اور اپنے آپ کو اس شراکتی عمل کا حصہ سمجھے اور احساس ملکیت پروان چڑھے۔ معلومات حاصل کرنے کا طریقہ: بذریعہ ڈاک، فیکس یا درخواست متعلقہ پبلک انفارمیشن آفیسر سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہر دفتر میں محکموں نے ایک انفارمیشن آفیسر نامینیٹ کیا ہوا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے میں درخواست گزاروں کو معلومات فراہم کرے۔ کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی اور نہ وجہ پوچھی جائے گی کہ معلومات کس مقصد کے لیے درکار ہیں۔ 10 صفحات سے زیادہ پر مشتمل معلومات کے لیے اضافی صفحات ₹2 فی صفحہ کے حساب سے وصول کیے جائیں گے۔ پبلک انفارمیشن آفیسر 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 20 دن کے اندر معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے۔ بصورت دیگر کمیشن میں شکایت یا اپیل درج کی جا سکتی ہے۔ کمیشن 60 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا اور متعلقہ انفارمیشن آفیسر کو ₹25,000 تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔